وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلی آیات کے ساتھ بھی اس آیت کا تعلق ہے، تھوڑا سا اس کے سمجھنے میں یہ تھوڑی دقت والی آیت ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے ہوگی۔ اس میں پہلے میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ من کان یظن، جو یہ گمان رکھتا ہو، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی لمبی کرے، لمبی سی رسی لے لے، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ ڈالے، فَلْيَنْظُرْ، پھر وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا اس کی کوئی تدبیر جو ہے، اس کا غصہ وہ چلا گیا ہے، ما یغیظ، جو اس کو غصہ دلا رہا تھا، اس کی تدبیر نے اس کو کوئی فائدہ دیا ہے، وہ پھر دیکھے۔ اچھا جی، یہ اس کے بارے میں 4 مفاہیم اس کے ہو سکتے ہیں، اور 4 مفاہیم کس چیز کے بارے میں ہیں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ، کہ وہ جو گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ کس کی مدد نہیں کرے گا؟ کون گمان رکھتا ہو کس کی مدد نہیں کرے گا؟ یہ ہے اصل میں اس کے اندر تھوڑی سی ایمبیگوٹی۔ اس پر مفسرین کا خیال یہ ہے، اور سب سے بڑے جو حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی یہ روایت جو ہے وہ اکثر مفسرین، جو قدیم مفسرین ہیں، سب نے نقل کی ہے، علامہ طبری وغیرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ لن ینصرہ، کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہاں جو ہو کی ضمیر ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ جس کو یہ گمان، پیچھے بات کافروں کی ہو رہی تھی نا، اور کافروں کا اور مشرکین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکراؤ ہے، مزاحمت چل رہی ہے، اور اس کا پورا سیاق و سباق آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے 24 تک یہ جو پہلی، یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے، منکرین توحید کو اور منکرین آخرت کو تنبیہ ہے۔ تو اس تنبیہ میں ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر مخالفین ہوتے ہیں نا، جو معاندین ہوتے ہیں، وہ پھر بڑا طعنہ دیتے ہیں، اور ان کو بڑا گمان ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر تو سچا ہے تو تیری مدد اللہ کیوں نہیں کرتا۔ یہ طعنہ ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے، اور یہ ساری زندگی اہل اللہ کو بھی یہ طعنے سننے پڑتے رہے ہیں ساری زندگی۔ اگر تو اتنا اللہ والا ہے تو اللہ تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو یہی طعنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے جاتے تھے کہ اگر تو اللہ والا، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اللہ تیری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہو اللہ کا نبی اور احد میں دندان شہید ہو جائیں، ہو اللہ کا نبی اور میدانوں میں، جنگ کے میدانوں میں، اللہ اکبر، اور وہ اوپر سے تیر برس رہے ہیں طائف میں، ہو اللہ کا نبی اور وہ مختلف جگہوں پہ اس طرح سے مشقتیں برداشت کر رہا ہو، یہ لوگوں کو عجیب وہ گمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کافروں کے بارے میں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، جن کا یہ خیال ہے کہ مدد نہیں کرے گا یا مدد نہیں کرتا، نہ دنیا میں مدد ہو رہی ہے اور نہ آخرت میں مدد ہوگی۔ تو یہاں ہاں کی جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک امکان ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک امکان ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر ہو، اور اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر ہو تو پھر اگلی آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اگلی آیت کا معنی اب آپ ترجمہ دیکھیے، پھر تھوڑا سا آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ من کان یظن، جو کوئی گمان رکھتا ہو، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جس کا یہ گمان ہو کہ ان کی مدد کسی نے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، وہ ایک لمبی رسی لے لے، اِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف۔ یہ جو آسمان ہے نا، یہاں آسمان سے مراد ضروری نہیں کہ وہ آسمان ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ آسمان، سما کا جو لفظ ہے سما یسمو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ لہٰذا کوئی چیز بھی جب بلند ہوتی، بلندی کی طرف کوئی بھی چیز ہو تو اس کو سما کہہ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو چھت ہے گھر کی، یہ بھی بلندی کی طرف ہوتی ہے، اس کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ بادلوں کو بھی سما کہہ دیتے ہیں۔ اور ویسے جو اوپر کوئی بھی چیز ہو تو اس کو سما کہہ دیتے ہیں۔ اور وہ سما جو اصطلاحاً جن کو سما کہا جاتا ہے وہ تو سما ہے ہی، لہٰذا ہر وہ چیز جو بلند ہو وہ سما ہوتی اور ہو سکتی۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف تو شاید نہیں ہے لیکن بہت اہم حدیث ہے، باقی احادیث کی طرح آج کے دور میں اور زیادہ اہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر آسمان سے شر اترے گا اور وہ جھونپڑیوں تک بھی پہنچ جائے گا، ہر جگہ پہنچ جائے گا، ہر جھونپڑی تک بھی پہنچ جائے گا۔ آسمان سے شر اترے گا، آسمان سے کبھی شر اترا ہے؟ مطلب بلندی سے شر اترے گا۔ لہٰذا یہ یہاں سما سے مراد بلندی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، صحابہ کرام تو بس ایمان لے آتے تھے، سمجھ آتی تھی یا نہیں آتی تھی وہ تو ایمان لے آتے تھے۔ اور دین کا معاملہ ہی یہ ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، عقل کام دے یا نہ دے، ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نے اس کو کیا سمجھا ہوگا کہ آسمان سے شر اترے گا؟ باہر انہوں نے بات مان لی۔ بعض لوگوں کا ویسے خیال ہے یہ حدیث سندن صحیح ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے موقوف کا مطلب ہے صحابی کا قول صحابی کا بھی ہو تو یہ اس دور میں کہی ہوئی بات بڑی عجیب و غریب ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ مرفوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی یہ بات۔ تو آسمان سے ایک شر اترے گا، آسمان سے اوپر سے کوئی چیز اترے گی، اس دور میں تو کوئی بات سمجھنے والی نہیں تھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوں گی، آپ آسمان سے کوئی آفت آئے گی، کوئی ایسی چیز آئے گی، لیکن وہ کیسی آفت ہے جو جھونپڑیوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ حتیٰ یبلغ الفیافی، جنگل بیابان میں کوئی جھونپڑی ہو تو اس تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو اس کی وضاحت آج سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سما سے مراد آسمان نہیں ہے، سما سے مراد بلندی ہے، بلندی سے شر اترے گا۔ لہذا آج جتنا شر اتر رہا ہے یہ ڈیجیٹل دور کا، یہ سارا کا سارا اوپر سے آ رہا ہے۔ جتنے سیٹلائٹ چینلز ہیں نا، یہ سیٹلائٹ سے آ رہے ہیں، سیٹلائٹ سے اوپر اس کی طرف ہے، اور اوپر سے آ رہا ہے اور ہر جھونپڑی میں پہنچا ہوا ہے، ہر جگہ پہنچا، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ نہ پہنچا۔ یہ شر ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي۔ اللہ اکبر۔ تو سما سے، یہ تو میں نے ایسے مثال کے طور پر بات کی کہ سما سے مراد بلندی ہوتی ہے، سما سے مراد لازمی طور پر وہ آسمان نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک اس کی جو تفسیر ہے وہ یوں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو گمان ہو کہ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، دیکھیں ویسے تو اس کی یہ تفسیر لینے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی بنیاد اس کی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کر دی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں ہو سے مراد یہ ہا کی ضمیر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کافر یہ گمان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے کوئی نہیں کرنی۔ وہ جو اس کا اس آیت کا اور اس سے اگلی آیت کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے، وہ جو پیچھے آیت آئی تھی آیت نمبر 11 جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ ان کے بارے میں۔ تو کنارے پر کھڑا ہونے والا یہی کہہ کے پیچھے ہٹتا ہے نا، یہی سوچ کے کہ اس کی تو مدد کوئی نہیں کرنی اللہ نے، لہذا میں تو یعنی اپنے وہ ٹارگٹ پہ آیا اور اپنے ٹارگٹ پہ پیچھے چلا گیا۔ ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ گمان ہو کہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد نہیں کرنی دنیا اور آخرت میں،
تو وہ اب گویا اپنے طور پر اس کا ایک خیال ہے، گمان ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو ایسے کر، ایک رسی لے لے، چھت پہ چڑھ جا، ثم لیقطع، پھر اس رسی کو کاٹ لے۔ کیا مطلب؟ چھت پہ چڑھ کے پھایا لے لے۔ جس کو کسی کو کہتا ہے نا بندہ کہ تجھے اگر خیال ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرنی، کچھ نہیں ہونا، تو جا تو اپنی موت آپ مر جا، کسی دیوار سے ٹکر مار کے مر جا۔ تو یہ نفرت کا اظہار ہے، اور ان کے عقیدے کی، یعنی اس سے بڑا انذار اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس حد تک پہنچا ہوا ہو اور کنارے پہ کھڑا ہو کر وہ بندگی کرتا ہے اللہ کی، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے چلے جی پیچھے ہٹیں، ان کی مدد کوئی نہیں ہونی۔ تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کا گمان ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کوئی نہیں اللہ نے کرنی، تو اپنی چھت پہ چڑھے، لمبی رسی لے، اپنی چھت پہ چڑھے، اس کے بعد اپنے گلے میں ڈال کے اوپر سے کاٹ لے۔ کیا مطلب؟ پھانسی لے لے۔ پھانسی لے کے پھر دیکھے فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر اس کا کوئی غصہ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو غصہ اس کو آیا ہوا ہے کہ جناب یہ اللہ اکبر، بوریا نشین دنیا پہ غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھایا لے لے، پھر اس کا غصہ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنی چھت پہ چڑھے اور پھانسی لے لے۔ اللہ کے اپنے قوانین ہیں۔ اللہ، یہ ایک معنی ہوگا، ایک تفسیر ہوگی۔ دوسری تفسیر، ہا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف ہے، لیکن اس کا تعلق سما سے مراد ہم پھر چھت نہیں لیں گے۔ سما سے مراد یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سما سے مراد وہی آسمان ہو جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اصطلاحی آسمان، اس سے مراد چھت نہ ہو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کا خیال یہ ہے، جس شخص کا گمان یہ ہے، یہ بھی معاندین نبوت کے لیے ہی ہے کہ جس شخص کا گمان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے وحی کا دعویٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں سے وحی آ رہی ہے۔ تو جس شخص کا خیال ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں، وحی تو آتی ہے، مدد کوئی نہیں آنی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے کرے، آسمان کی طرف رسی دراز کرے اور اس کو کاٹ ڈالے۔ یہ گویا تمثیل ہے کہ وحی کا سلسلہ بند کر دے جس نے کرنا، جو یہ کر سکتا ہے وہ وحی کا سلسلہ بند کر دے، آسمان کی طرف رسی کرے، پھر اس میں کیا مطلب؟ آسمان کی طرف اپنی ایکسیس بنائے اور پھر وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، ثم لیقطع، وحی کا سلسلہ منقطع کر دے، تو پھر دیکھے فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو اس کے غصے میں کوئی کمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پھر دیکھے کہ جو اس کی تدبیر اس کو غصے میں مبتلا کر رہی تھی، اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک تیسرا مفہوم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک مفہوم یہ تھا کہ ہا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اس میں آگے پھر دو مفہوم تھے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہا کی ضمیر اس شخص کی طرف ہو جو من کانا یظنو ہے، یعنی یہ بھی امکان ہے نا کہ اس کی طرف اس کی ضمیر ہو کہ من کانا یظنو، جو یہ گمان رکھتا ہے اللہ ینصرہ، کہ اس کی مدد اس کہنے والے شخص کی جو گمان رکھ رہا ہے، تو اس شخص کی مدد اللہ نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ اب ذرا آپ ترجمہ اس طرح سے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ گمان ہو کہ اس کی تو کوئی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی کیا مطلب؟ وہی پچھلے والی آیت اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ گیا تھا کنارے پر کھڑا ہو کے، اس نے بندگی کی تھی، اور پھر وہ واپس آ گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں مدد شدت آنی، کوئی نہیں گھوڑی نے بچے زیادہ دینے، کوئی نہیں گھر میں برکت ہونی، کچھ نہیں ہوتا، کوئی برکت شرکت نہیں ہو رہی، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ گویا اپنے کفر پر اڑا ہوا واپس آ گیا اور دل میں غصہ لے کے آ گیا۔ اس کے لیے یہ گویا اس شخص کے لیے ہے کہ
تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اب تم واپس آ گئے ہو اور واپس آ کے کوئی تمہاری تدبیر، واپس کس لیے آیا؟ واپس آ کے کوئی تدبیر کرے گا نا، کوئی اچھی جگہ ہوگی نا جس کے پاس جا کے وہ جائے پناہ ہوگی نا، کوئی اچھا معبود ہوگا نعوذ باللہ من ذالک اس کے پاس، کوئی اس کے پاس آ کے جب وہ واپس آیا ہے، جب وہ کنارے سے پیچھے ہٹا ہے تو پیچھے ہٹنے کی کوئی بنیاد ہوگی نا۔ اب وہ کسی امید پہ آیا ہے نا، واپس آ کے کسی امید پہ کہ جناب میں تو چلا جاتا ہوں فلاں جگہ پہ، فلاں ہستی کے پاس، فلاں ہستی میری مدد کر دے گی، فلاں۔ یہ تو ان کا دین تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو اس سے بڑا طنز نہیں ہو سکتا جو قرآن نے طنزاً ان کے عقیدے کا بودھا پن ظاہر کیا ہے کہ اس نے جو وہ واپس گیا ہے اور اس کا خیال یہ کہ اللہ تو مدد نہیں کرے گا، تو اب واپس جا کے پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لے واپس جا کے۔ اب واپس گیا ہے نا تو اب رسی لے لے اور آسمانوں پہ چڑھ جائے، اللہ کے فیصلوں کو منقطع کر دے۔ اس کا کیا خیال ہے کہ پھر اللہ اپنے فیصلے بدل دے گا؟ اب یہ واپس گیا ہے تو اس کے واپس جانے سے اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے؟ یہ گویا تمثیلی انداز میں اس شخص کو کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اس کے عقیدے کا بودھا پن ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر واپس جا کے یہ سمجھا ہے کہ اب میرا واپس جانا یا میری تدبیر سے اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے، تو اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اپنی تدبیر کی اور اپنی تدبیر کے اندر جو غصہ ہے تو دیکھ وہ غصہ کسی طرح کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں فکر کر، اللہ کی مدد آنی ہے کہ نہیں آنی، اس کے بارے میں تیری یہ تدبیر اللہ کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، نہ کہ تیرے جو بنائے ہوئے معبودان باطل ہیں وہ ان کی بھی کوئی چیز اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ تو آسمانوں تک رسی لے جائے، اس کو کاٹ دے، کوئی ایسا کام بھی کر لے تو دیکھ میں تیرا غصہ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ تو واپس چلا گیا تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ تیرے غصے کی وجہ سے اب تیری مدد کرنا شروع کر دے گا کہ بندہ غصہ کر گیا ہے کہ اس کی مدد نہیں ہوئی تھی، چلے اب میں اس کی مدد کرتا ہوں؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے؟ نہیں۔ یا اس کو سما کو وہی چھت اس سے مراد لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تو چھت پہ چڑھ کے پھانسی بھی لے لے تو اللہ تیری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے ابھی مدد اس لیے نہیں کرنی تیری کہ تو ناراض ہو کے پیچھے ہٹ گیا ہے اور تو دنیا والوں کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور تو نے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرنا شروع کر دے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نہیں، تو اپنی گھر کی چھت پہ چڑھ کے پھانسی بھی لے لے تو تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا اور اللہ کے فیصلے میں تبدیلی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو نے جو کرنا جا کے کر لے۔ بلکہ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا جیسے ایک گالی ہوتی ہے کہ تو جا کے مر جا اپنی موت آپ، تو کسی دیوار سے ٹکر مار لے تو بھی اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، تو نے جو کرنا کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں پھر جو ہا کی ضمیر اگر اسی شخص کی طرف ہے اور اس میں پھر دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے، جو بھی شخص اللہ سے نا امید ہے اور باطل سے اس نے کوئی نہ کوئی مدد کی امید رکھی ہوئی ہے، اور یہ گویا یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے بہت یہ ایک خوبصورت استعارہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک تمثیل ہے کہ جس میں ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مدد کوئی نہیں کرنی، اس میں تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہے کہ مدد تو آسمان سے آنی ہے، تو وہ گویا آسمان کی طرف رسی پھینکے اور پھر اس کو کاٹ لے۔ یہ تمثیل ہے کہ جیسے اس نے کر لی، جس نے آسمان کی طرف رسی پھینکی تھی، ایک امید اللہ سے لگائی تھی، پھر اس کو کاٹ لیا۔
یہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ من کان یظن، جو گمان رکھتا تھا، یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو وہ ایک رسی لے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یہ مثال کے طور پر ہے کہ اس نے گویا ایک رسی لی، آسمان کی طرف اٹھائی، اس کو منقطع کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ اللہ کی طرف جاتا تو امید تھی کہ آسمان سے اس کو کوئی مدد آتی، اب اس نے اپنی امید کی رسی خود کاٹ لی ہے۔ اس نے اپنا گویا سورس جو ہے وہ سورس ہی ختم کر لیا ہے۔ اب جب سورس ہی ختم کر لیا ہے تو اب اس کو اللہ کی طرف سے امید، مدد کی امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ باطل معبودوں کی طرف جس طرف گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے گھومے پھرے اور جہاں مرضی پھرتا رہے، کیونکہ یہ پیچھے آ گیا ہے، پہلے تو بندگی کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ من کانا یعبد اللہ علی حرف، یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کے اس نے دیکھا مجھے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو واپس آ گیا۔ واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ سے اپنی مدد کی امید کی رسی بھی کاٹ لی، امید بھی ختم ہو گئی۔ اگر یہ آگے بڑھتا تو امید رہتی، اس کے دل میں امید تو تھی نا کہ میں آگے جاؤں گا مجھے فائدہ ہوگا، پیچھے ہٹوں گا تو اگر مجھے فائدہ نہ ہوا تو میں پیچھے آ جاؤں گا۔ تو آگے جانے کی صورت میں جو امید کی رسی تھی اس نے خود ہی منقطع کر لی۔ اب یہ اللہ سے تو امید نہیں آنی، یعنی جب یہ واپس آ گیا ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اب اللہ کی بندگی نہیں کرنی، میں نے اللہ کے شریکوں سے ہی مانگنا ہے، میں نے معبودان باطل کی طرف ہی جانا ہے، جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو گویا یہ اس کے فیصلے کی تمثیل ہے کہ اس نے اللہ سے امیدوں کی، اپنے سارے کے ساری امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، رسی ہی کاٹ ڈالی ہے، وہ سورس ہی ختم کر دیا ہے کہ اب آئندہ اس کو اللہ سے کسی بھی قسم کی امید ہی ختم ہو گئی۔ رہ گئے معبودان باطل، تو جائے ان کی طرف، اگر اس سے کچھ ملتا ہے تو لے آئے، اور اس کو کوئی مدد حاصل ہوتی ہے تو وہاں سے لے لے، یقیناً وہاں سے مدد حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اللہ اکبر، کہ اب وہ دیکھے پھر کیا واقعی وہ چیز ختم کر دے گی اس تدبیر کے غصے کو، وہ تدبیر اس کی اس چیز کے غصے کو جو اس کو غصہ دلاتی تھی۔ غصہ اسی چیز نے دلایا تھا، غصہ کس چیز نے دلایا تھا؟ کہ جب وہ آگے بڑھا تھا کہ مجھے فائدہ ہوگا تو میں آگے جاؤں گا، نقصان ہوگا تو پیچھے آ جاؤں گا، نقصان ہوا پیچھے آ گیا، غصہ آیا اس بات پر کہ میری مدد نہیں ہوئی، تو اب کیا اس کا غصہ اس طرح ختم ہو جائے گا؟ اس نے گویا اپنی امید خود ختم کر دی۔ تو چاروں صورتوں میں دراصل یہ معاندین نبوت کو اور مشرکین کو، جو اس دور کے مشرکین تھے یا قیامت تک کے مشرکین جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ان کو ایک تنزیہ انداز میں، ایک تمثیلی انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف رسی لے لو اور اس رسی کو کاٹ ڈالو، یا رسی لے لو اور چھت پہ چڑھ جاؤ اور پھانسی لے لو، یہ دونوں اس کے مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تمہارا غصہ دیکھو ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ گویا اس کے بعد بھی تمہارا غصہ ختم نہیں ہوگا کہ یہ بوریا نشین اللہ سے مدد کی امید پھر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے غصہ ان کو، پوری دنیا میں دیکھے تو صحیح، آج بھی دیکھ لے، وسائل ہوتے کوئی نہیں مسلمانوں کے پاس، امید لگاتے ہیں پوری دنیا پر غلبے کی، یہی ان کو غصہ آتا ہے کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے اور ہر چیز، ساری دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں، اور دنیا پر غلبے کی یہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آیت سنائیں گے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ان کو غصہ آتا ہے، کیسے یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو تو اب اسی کے مصداق ساری امت ہوگی، کہ جس امت کے بارے میں کسی کو خیال ہو کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اپنی چھت پہ چڑھ کے پھانسی لے لے، اللہ نے تو جس کی مدد کرنی ہے کرنی ہے۔ تو کیا ان کی یہ تدبیر ان کے غصے کو ختم کر لے گی؟ ان کا غصہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم اس غصے کو یوں سمجھیں، آج کل ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی، اسلاموفوبیا۔
ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی اسلاموفوبیا ہے کیا۔ پورے امت مسلمہ میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اور ہم سیمینارز ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اسلاموفوبیا پر، اور کوشش ہو رہی ہے ہم اسلاموفوبیا ختم کر لیں۔ اللہ اکبر! اسلاموفوبیا کیا ہے؟ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ جو اس کو غصہ آ رہا ہے مسلمانوں پر، کیا وہ پھانسی لینے سے بھی ختم ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ختم ہوتا۔ یہ اسلاموفوبیا کہاں سے ختم کرنا ہے ہم نے؟ میں اگر اسلاموفوبیا ختم کرنا چاہوں، اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام سے ڈرنا، تو اسلام سے ڈر کون رہا ہے؟ میں تو نہیں ڈر رہا، دوسرا ڈر رہا ہے نا۔ تو جو دوسرا ڈر رہا ہے اس کا ڈر میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کتابیں لکھیں، ہم اس کو اپنا رویہ ایسا کریں کہ ان کا فوبیا ختم ہو جائے، وہ اسلام سے نہ ڈریں، اسلاموفوبیا ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ یہ اسلاموفوبیا ہے، تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں۔ ہم اس کو ختم کرنے پر تلے، یہ ختم کر دیں۔ اللہ فرماتا، اللہ کے وعدہ ہے یہ پورا ہوا ہے اور پورا ہوگا، ہوتا رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ساری تدبیریں، یہ پھایا ہی تو لیا تھا، یہ جو 9/11 کا ڈرامہ کیا انہوں نے، یہ پھایا لیا تھا اور کیا کیا تھا؟ تو کیا اس سے غصہ ختم ہو گیا؟ پوری دنیا کو تقسیم کر دیا ایک واقعہ رونما کر کے۔ ہمیں نہیں پتا کس نے واقعہ رونما کیا، کس نے نہیں کیا، لیکن اس کو بنیاد بنا کے پوری دنیا کو تقسیم کر دیا۔ پوری دنیا کے اوپر ہر اس شخص کی شامت آئی جس نے اسلام کا نام لیا، جس نے اللہ کا نام لیا، جس کی شکل مسلمانوں جیسی تھی، ہر اس شخص کی شامت آئی۔ تو پھر اللہ کے قرآن کا یہ سوال ہے فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا جو دل میں غصہ تھا اس تدبیر سے ختم ہو گیا؟ وہ فوبیا جو تھا وہ ختم ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑھتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیازات میں فرمایا کہ جو امتیازات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک امتیاز آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے ایک ایسی مدد کی ہے دہشت کے ساتھ، رعب کے ساتھ، نصرت، میں مدد کیا گیا ہوں بالرعب، رعب اور دہشت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، یا جدید معنوں میں کہہ لیجئے فوبیا کے ساتھ۔ نصرت بالرعب، مجھے رعب اور دہشت کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، مسیرۃ شہر، میں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اس فوبیا کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ختم ہونا، مینج کریں اس کو، بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین لوگوں کی خیرخواہی کا دین ہے، یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پورے انسانوں کا دین ہے، یہ کائنات کے، پورے کائنات کے انسانوں کا دین ہے، اور یہ ہر ایک کی خیر خواہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے نبی۔ تو کیا کیجئے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ اسلام کا نام لیں، غصہ ان کا آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، وہ چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ آج کی بات بھی نہیں ہے، یہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، یا جو 9/11 کے واقعے کے بعد جو دنیا بدلی ہے، یا جو جدید مسائل پیدا ہوئے، یہ تو آج کی بات ہے۔ اللہ، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ مغرب میں جو شخص لندن میں یا یورپ میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا ہے، یورپ کا لوکل نمائندہ جو پہلا شخص مسلمان ہوا ہے، وہ کوئی 1949 کے قریب ہوا ہے۔ اس شخص کا نام تھا ولیم ہنری کویلیم، اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام رکھ دیا تھا
ہو سکتا ہے یہ میں سال کنفیوز کر رہا ہوں، 1949 ہے یا کوئی اور سال ہے، لیکن اس کا نام ہے ولیم ہنری کوئلیم۔ اور وہ بندہ، اس نے اپنا نام عبداللہ کوئلیم رکھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک اسلامک سینٹر بنایا، آپ سرچ کر لیجئے گا کون سا سال اس کا سال پیدائش ہے، کون سا سن وفات ہے۔ بہرحال اس شخص نے وہاں پہ اسلامک سینٹر بنایا، اس کے خلاف پورے یورپ کے اندر مہم شروع ہو گئی۔ گورا تھا، وہاں کا رہنے والا تھا، تو اچھا والا ٹھیک رہ رہا تھا جب اس نے اسلام کا نام، اس نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن چونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تھا، چونکہ اس نے ان کے معبودان باطل کے مقابلے میں توحید کی بات کی تھی، لہٰذا سب کو تکلیف تھی۔ آپ اس کے حالات پڑھ کے دیکھیے، اس کو انہوں نے رہنے نہیں دیا وہاں، اس نے اپنی ساری زندگی ترکی میں گزاری ہے، اس کو جلا وطن ہونا پڑا ہے، اور بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ واپس لندن میں آیا تھا، اور اس کی جو قبر ہے اس کا آج تک کسی کو نہیں پتا دفن کہاں ہوا ہے، اس خوف کی وجہ سے کہ لوگوں نے جو اس کے لیے خوف کریٹ کر لیا تھا۔ آپ اسلاموفوبیا کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ سوال کیا ہے کہ تدبیریں دنیا کائنات کی، یہ سمبولک ہے کہ تم دنیا میں جو مرضی تدبیر کر لو، آسمان تک رسی دراز کرو، اس کو چھت پہ چڑھ جاؤ، کاٹ لو، پھانسی لے لو، جو مرضی اس کا ترجمہ کر لیں، جو مرضی اس کی تشریح کر لیں، اس کا مطلب کفار کی وہ تدبیریں ہیں جو وہ اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اور پھر آگے سوال قرآن کا، زندہ سوال، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک یہ سوال موجود ہے کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اللہ اکبر، کہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس کے پاس تدبیر تھی، جو بھی اس نے کیا، اللہ، میں اس کو دور جدید کی تمثیل میں یوں بھی دیکھتا ہوں کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف رسی دراز کرے، فَلْيَقْطَعْ، پھر اس کو توڑ دے، کہ آسمان کی طرف جتنے وسائل آسمانوں سے مسلمانوں پر گرائے گئے ہیں وہ سارے بھی اس تمثیل کے اندر آتے ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ کارپٹ بمبنگ کا نام اس وقت سنا جب افغانیوں کے اوپر بمباری کی گئی، اور کہتے جی کارپٹ بمبنگ کا مطلب یہ ہے کہ طیارے یوں آسمان سے اکٹھے آتے ہیں اور یوں ایک قطار کی صورت میں ایسی بمباری کرتے ہیں کہ علاقوں میں کوئی حصہ خالی نہیں رہتا جو تباہ و برباد نہ ہو، اور یوں تباہ و برباد کرتے چلے جاتے۔ اللہ، رسی لو، آسمان پہ لے جاؤ، فَلْيَقْطَعْ، پھر کاٹ ڈالو۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تمثیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہتھیار لیے، اسلحہ لیا، آسمان سے جا کے چھوڑ دیا، فَلْيَقْطَعْ۔ اور مسلمانوں کے خلاف تم کر کیا سکتے ہو؟ کر کے دیکھ لیا، کر کے دیکھ لیا، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ جو غصہ تھا اس تدبیر سے نکل گیا، سارا کچھ کر لیا، کیا فائدہ ہوا؟ یہ قرآن کا سوال ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کا سوال ہے اور یہ قیامت تک کے لیے سوال ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے سوال ہے جو اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے، اور وہ اسلاموفوبیا کے خلاف، اسلاموفوبیا کی وجہ سے وہ طرح طرح کے اقدام کر رہا ہے۔ تو دشمن تو کرے بھئی، اقدام کرتا رہے، آپ کو کیا مسئلہ؟ ہمیں کیوں خوف ہے اسلاموفوبیا سے؟ وہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو، آپ خوش ہوں کہ ٹھیک ہے مبتلا ہوا ہے، اللہ کے قرآن کا وعدہ پورا ہوا ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ۔ آپ ٹھیک ہے، وہ ڈرتا پھرے، اپنی تدبیریں کرتا پھرے، اور اس کی تدبیر اور اس کے غیظ و غضب نے کم کوئی نہیں ہونا، اور یہ کہنا کہ وہ ختم ہو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ دشمن، اچھا دشمن وہ ہوتا ہے جو دشمنی میں کنسسٹنٹ ہو اور ہمیشہ دشمنی کرتا رہے، اور دشمن نے کبھی دشمنی ختم نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہم غدار قرار پائیں گے
اگر ہم دشمن کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دیں. ہم اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کریں. ہم اپنے کردار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی والا کردار بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے کے سارے جو جاہ و جلال تھے، ان کی جو سلطنتیں تھیں، ان کا جو سب کچھ تھا، اس سے مرعوب ہو کے ان کے ساتھ مداہنت نہیں کی. مداہنت اور بات ہے. اللہ اکبر. وہ تو چاہتے ہیں کہ مداہنت کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. قرآن کہتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل تم کرو، تھوڑی سی ڈھیل وہ کرے، پیچ اپ ہو جائے. وہ تو چاہتے ہیں پیچ اپ ہو جائے. کفر اور اسلام کا جس دن پیچ اپ ہو جائے، مسلمانوں کی موت ہوتی. آپ اس پیچ اپ کو یہ نہ سمجھیں. ہاں وقتی طور پر معاہدے ہو سکتے، وقتی طور پر پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنا نظریاتی جو سٹینڈ ہے وہ چھوڑ دیں. اپنے نظریاتی سٹینڈ پر، توحید پر رہتے ہوئے ہزار معاہدے ہو سکتے ہیں، پرامن بقائے باہمی کے معاہدے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ سوال یہ قیامت تک کے لیے کھڑا ہے، اور یہ ہر وقت یہ اپنا پورا مفہوم دے رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. اکیلا ہو بندہ، 2 ہوں، 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، جو مسلمانوں کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں. اور یہ کیا شاندار، ظاہر ہے قرآن زندہ کتاب ہے، اور ہم مفسرین کی ہوئی تفسیروں میں سے خوشہ چینی کر کے ہم مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں اس کو، آپ دیکھیں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جن کا خیال یہ تھا کہ ان بوریا نشینوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یہ نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. انہوں نے آسمانوں سے، آسمان کی طرف سارے وسائل لے کے گئے. اللہ اکبر. کتنے ارب ڈالر اسلحے کی صورت میں جھونک دیے، اور ان بیچارے بوریا نشینوں کو مارنے کے لیے ایک ایک بم سے جو ہے وہ 80 بچے، وضو کرتے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو کیا کیا؟ سوال ہے کیا کیا؟ غصہ ختم ہو گیا؟ بچے مار کے، لوگوں کے گھر تباہ کر کے، اور کارپٹ بمبنگ کر کے، آسمان کی تدبیر کر کے. آسمانی تدبیر، ظاہر ہے ایک بندہ کیا کر سکتا ہے جب اوپر سے بمباری ہونی شروع ہو جائے؟ بندہ کر کیا سکتا ہے؟ آپ کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں بندہ کر سکتا. تو یہ سارا کچھ کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری تدبیریں کر لو، اور کر کے پھر دیکھو فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. جو غصہ دلا رہی تھی چیزیں، اس تدبیر نے کوئی کمی کی ہے؟ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ نہیں ہوگا، کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات. اسی طرح ہم نے ساری آیات بینات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات بینات نازل ہوئی ہیں. قیامت تک کے لیے یہ آیات بینات بھی موجود ہیں، اور وہ آیات بینات بھی موجود ہے جو ارد گرد کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی آیات اور وہ آیات جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، دیکھیں قرآن کے فقرے ہیں نا، جملے ہیں. قرآن کے جملوں کو جملے نہیں کہا گیا، ان کو آیات کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ نشانیاں ہیں. اور وہ نشانیاں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، ان دونوں قسم کی نشانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن کی نشانیوں سے سیکھو یا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیوں سے سیکھو. اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات، واضح نشانیاں. اگر کوئی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں آتا اللہ کی ہدایت کی طرف، اللہ اکبر. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نشانیاں تو ہیں ہر طرف، آپ جہاں بھی جائیں نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، جس پر ہر روز یہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے روزمرہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں ہر روز نشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر وہم عنہا معرضون، اس کو دیکھ کر منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہے، عقل ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ سارے کے سارے امکانی ذرائع ہیں ہدایت کی طرف، لیکن یہ امکانی ذرائع ہیں کہ انسان مشاہدے کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، سوچ سمجھ جو اللہ نے عطا کی ہے، اس شعور کے ذریعے سے انسان ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہ امکانی ذرائع ہے جو انسان کے ذمے فرض کے طور پر لگے ہیں کہ وہ ان ذرائع کو استعمال کرے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے۔ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل استعمال کر کے ہدایت کی طرف آ جائے گا، وہ مشاہدہ استعمال کر کے آ جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ذرائع ہیں، امکانی ذرائع، امکان ہے۔ اصل ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم امکانی ذرائع کو استعمال کرتے رہیں، لگے رہیں اس بات پر، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ ہدایت دے دے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ پر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ کو پسند ہے ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من۔ اصل میں ہدایت اللہ کی دی ہوئی توفیق پر موقوف ہے، باقی امکانی ذرائع ہے، آپ اس کے اوپر کوشش کرتے رہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں، بے دین لوگ یا فرشتہ اور ستارہ پرست لوگ، والنصارى اور عیسائی نصارہ، والمجوس اور مجوسی جو آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور اس کے علاوہ جو شرک کی جتنی اقسام ہیں وہ شرک کرنے والے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 62 ہے غالباً سورۃ البقرہ کی، وہاں بھی مختلف فرقوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ جو گمراہ جتنے بھی فرقے تھے، کہ ان میں سے جو بھی کوئی بیک گراؤنڈ اس کا چاہے یہودیوں کا ہو، چاہے مجوسیوں کا ہو، چاہے صابیوں کا ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ اگر ایمان لائے گا، اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر بھی اسی طرح کی آیت موجود ہے، تو بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ بیک گراؤنڈ سے کے اعتبار سے کوئی شخص کسی بھی شرک کی قسم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کچھ بھی ہو، جب بھی وہ ایمان لائے گا اور اس کا ایمان قبول بھی کیا جائے گا، اور ایمان اس کے ما قبل کی ساری غلطیاں بھی دھو ڈالتا ہے۔ لہٰذا جو شخص دنیا میں اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ توحید کی طرف آ گیا، وہ تو ویسے ہی بچ گیا، اور وہ لوگ جو اسی بیک گراؤنڈ، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے، اسی پہ مر گئے۔ اسی لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے نا، تو چاہے وہ کسی بھی گمراہ سے گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کتنے بڑے کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کی ہدایت کی توقع بھی رکھیں اور اس کی ہدایت کی دعا بھی کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن جو شخص مر گیا تو اپنے کفر پہ مر گیا، اور جس کے کفر پہ مرنا یقینی ہے کہ وہ یقینی طور پر کفر پہ مرا، یقینی طور پر شرک پہ مرا، اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کفر پہ مر گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اب اس کی ہدایت کی
جو امید تھی اور جو توقع جو امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے نہیں دعا کرنی۔ وہ جو سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ نے ان کے اوپر آپ 70 دفعہ بھی کہیں تو ہم معاف نہیں کریں گے، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کفر اور شرک کے اوپر مر گئے، لیکن جن کا کفر اور شرک یقینی ہے اور جن کے بارے میں کوئی کہے کہ مسلمان تھا، کوئی کہے کہ مسلمان نہیں تھا، اللہ اکبر۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں دنیا میں کوئی ایک شخص بھی گواہی دینے والا ہو نا کہ یہ توحید والا تھا، ایک شخص بھی گواہی دینے والا ہو کہ یہ موحد تھا، یہ توحید والا تھا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی، صرف اس کے لیے نہیں کی جا سکتی جس کا یقینی ہو کہ یہ کفر پہ مرا۔ اب وہ جو یقینی مرنے والے ہیں وہ گروہ کیا ہیں؟ وہ انہی گروہ کو ذکر کیا جو یقینی طور پر اپنے اپنے کفر کے اوپر، اپنے اپنے شرک کے اوپر مر گئے۔ اس میں یہودی، نصارہ، مجوسی ان کو کہتے ہیں جو آتش پرست ہیں، اور چونکہ ان کے اندر بہت سارے غلط قسم کے تقدیر کے حوالے سے انہوں نے بڑے برے عقائد رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک مزدکیت، ایک مزدک تھا ان کا حکمران، وہ جب یہ ایران کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اس نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے خود بنا لی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے دین کو جب مولڈ کرتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بھی بنا لیتے ہیں، اور ظاہر ہے دین سارے من گھڑت اور اٹکل پچو، قرآن نے اس کو کہا کہ انہم اللہ یخرصون، یہ سارے کے سارے اپنے اٹکل پچو خود بنا لیتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ یہ اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، مجوسی اپنی بہنوں سے شادی کر، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کیا حرکت کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، اور یہ عجیب، یعنی تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کے اوپر غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک بات یہ فرمائی تھی کہ القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، کہ جو تقدیر کا بہانہ بنانے والے ہیں وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے، یعنی میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کا بہانہ بنا کے مختلف حرکتیں کریں گے، اور فرمایا وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک گروہ اس میں سابعین کا ذکر ہے۔ سابعین کے بارے میں بھی کچھ تذکرہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے موقع پر ہو گیا تھا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے۔ سابع یسبع کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو دین بدل لے، تو بے دین لوگوں کو بھی یہ سابی کہا جاتا تھا، جو بالکل بے دین ہوتے تھے۔ تو ہر دین بدلنے والے کو چونکہ سابی کہا جاتا تھا، تو اسی طرح بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابی کہتے تھے، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سابی کہتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کا دین بدل لیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ تھا سابی۔ وگرنہ اصل میں سابی جو ہے وہ ایسا ایک گروہ تھا جو ستارہ پرست تھے، مشرک تھے، مشرکین کا گروہ تھا، اور وہ ستاروں کو پوجتے تھے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتوں کو بھی پوجتے تھے، کیونکہ فرشتوں کے شرک اور ستاروں کے شرک کی قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہاں سابعین کا ذکر کیا ہے۔ تو سابعین دراصل فرشتوں کو پوجنے والے اور ستاروں کو پوجنے والے ایک گروہ کا نام تھا۔ لفظی طور پر سابع و اسباء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا دین بنا لے، تو سابی سے مراد آپ بے دین بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کے درمیان اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا، اس کا مطلب ہے دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بھائی دنیا میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، لہٰذا قرآن نے غلط اور صحیح کو سب کے سامنے واضح کر کے دکھا دیا ہے۔ اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے انسانیت کو بتانا ہے کہ آپ کے اوپر کیا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ساری تفسیر صحابہ کرام کو سکھا دی، سمجھا دی، حق اور باطل واضح ہو گیا۔ یہ کہنا کہ یفصل بینہم، قیامت والے دن وہ الگ الگ کرے گا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے نا سچ جھوٹ کا، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے یحکم،
حاکم یحکم، فیصلہ کرے گا. وہ جو سچ جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، کون سچا کون جھوٹا، وہ حکم ہوتا ہے. اور یہ ہے یفصل. یفصل کا مطلب ہے الگ الگ کر دے گا. ظاہر ہے جدائی ڈال دے گا، ان کا انجام اور ہے، ان کا انجام اور ہے. یہ جدائی ہے، یہ فیصلہ نہیں. اور رہ گئی بات، اگر اس کا معنی فیصلہ بھی کرنا پڑے، جو کہ فیصلہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اگر اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جائے تو یہ دراصل ایک بحث سمیٹنے کا انداز ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر رہا. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہوا، اس میں صرف بحث سمیٹتے ہوئے بعض اوقات جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. جیسے اللہ نے کسی دوسرے مقام پر فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اعمال اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ہمارے اعمال اپنی جگہ، ایسا نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. کوئی بندہ اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے، ایک ہی ٹھیک ہے جو قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. سچ اور سیدھا راستہ ایک ہے اور قرآن نے وہ بتا دیا، اور قرآن فرقان ہے، اس نے سیدھا سیدھا حق اور باطل میں فرق کیا ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے اس آیت سے کہ فیصلے قیامت والے دن ہوں گے. قیامت والے دن فیصلہ ہوگا انجام کا، نتیجہ نکلے گا، جدائی ہو، یفصلو، ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی وہاں. اور وہ جو جدائی ڈالی جائے گی، ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بے لاگ قدرت اور طاقت کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مشاہدے کی بنیاد پر کرے گا جو دنیا میں کرتوت لوگوں نے کیے ہیں. اس مشاہدے کی بنیاد پر قیامت والے دن جدائی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.